اسرائیل کے خلاف صومالیہ نے اب تک کا سب سے بڑا ایکشن لے لیا ہے، اور ایکشن صومالیہ کا یہ ہے کہ باب المندب کو بند کر دیا ہے اسرائیل کے لیے صومالیہ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسرائیل تک کوئی بھی سامان نہیں پہنچ پائے گا، اسرائیل تک کوئی جہاز نہیں پہنچ پائے گا، نہ تو عرب دیشوں سے، نہ خلیج فارس سے، نہ انڈین اوشن سے، نہ ریڈ سی سے، کیونکہ باب المندب ریڈ سی کو جوڑتا ہے، اور ریڈ سی سوئس کنال کے ذریعے میڈیٹرین سی سے ملتا ہے، اور اسرائیل میڈیٹرین سی سے ملا ہوا ہے۔ اسرائیل کوئی بھی سامان جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ میڈیٹرین سی میں پہنچے، اور میڈیٹرین سی کو ریڈ سی سے سوئس کنال جوڑتی ہے جو مصر میں ہے، اور ریڈ سی کو انڈین اوشن سے یا پرشین گلف سے، گلف آف عمان سے، اور اس پوری دنیا سے، یا کہہ لیجئے چین سے جتنا ساز و سامان آتا ہے ان سب سے یہی باب المندب جوڑتا ہے۔ باب المندب کے اس پار یمن ہے جہاں پر حوثیوں کا کنٹرول ہے، اور اس پار صومالیہ ہے، اور صومالیہ نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم باب المندب کو بند کر دیں گے، اور باب المندب کو صومالیہ نے صرف اسرائیل کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کسی اور دیش کے لیے نہیں، کیونکہ اسرائیل جو بھی جہاز جاتا ہے، جو بھی شپ جاتا ہے، وہ اسی باب المندب کے ذریعے جاتا ہے۔ حوثیوں نے اس سے پہلے بھی باب المندب کو بند کیا، ابھی بند کرنے کی دھمکی دی تھی، اور اب صومالیہ نے باضابطہ اسرائیل کے جہازوں کے لیے بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ اور صومالیہ کا فیصلہ اس لیے ہے کیونکہ صومالیہ کا ایک علاقہ ہے صومالی لینڈ، اسرائیل اس کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کر چکا ہے۔ اسرائیل نے اپنی ایمبیسی وہاں کھول دیا ہے، صومالی لینڈ کی ایمبیسی اسرائیل میں کھل گئی ہے، اور صومالی لینڈ صومالیہ کا ایک علاقہ ہے، لیکن وہاں کے لوگوں نے ایک آزاد علیحدہ ملک بنانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ 1990 سے یہ تنازع چل رہا ہے، دنیا کے کسی دیش نے ابھی تک اس کو ایک آزاد ملک کے طور پر ایکسپٹ نہیں کیا تھا، اسرائیل نے ایسا کر دیا، اس لیے اب صومالیہ نے اسرائیل کا حقہ پانی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یونائٹڈ عرب امارات، اسرائیل اور صومالی لینڈ مسلم ممالک کے بیچ میں اپنا ایک نیا بلاک بنا رہے ہیں، مسلم ممالک پر شکنجہ کسنے کے لیے، مسلم ممالک میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے، اور صومالیہ نے کہا کہ اسرائیل نے ریڈ لائن کو کراس کر دیا ہے، اب مزید اسرائیل کو مہلت نہیں دی جا سکتی ہے۔ صومالیہ کا باب المندب کو بند کرنا کتنا بڑا فیصلہ ہے، اسرائیل کا کتنا زیادہ نقصان ہوگا، اور اسرائیل کس طرح مڈل ایسٹ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، اور کس طرح مسلم ممالک کے بیچ میں وہ گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ساری تفصیل میں آپ کو میپ کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ کیسے اسرائیل کا یہ پورا ایجنڈا چل رہا ہے، اور آپ اس نقشہ کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ کیسے اسرائیل کو فی الحال یہاں پر روکنا ضروری ہے۔ آپ نقشے پر پورا سمجھیے، یہ صومالیہ ہے، اور یہاں پر ہے باب المندب۔ اب صومالیہ کا کہنا ہے کہ ہم باب المندب کو بند کر دیں گے اسرائیل کے لیے، تاکہ اسرائیل تک کوئی جہاز نہ جا سکے، اسرائیل کا کوئی سامان ادھر نہ آ سکے، اور اگر باب المندب اسرائیل کے لیے بند ہو گیا تو اسرائیل کو ایشیا سے یا گلف کے دیشوں سے یا چین سے جتنا سامان جاتا ہے اسی باب المندب کے ذریعے جاتا ہے، کیونکہ یہ یہاں پر باب المندب ہے، اور باب المندب کے اس پار یہ جبوتی ہے، یہ پورا صومالیہ ہے، اور ادھر یمن ہے جہاں پر حوثیوں کا کنٹرول ہے۔ اب یہ جو باب المندب ہے بہت ہی اہم ترین چوک پوائنٹ ہے پوری دنیا میں، کیونکہ ادھر گلف آف عمان ہے یا گلف آف عدن اب کہہ لیجئے، ادھر عربین سی ہے، اور یہی عربین سی انڈین اوشن سے آ کر کے ملتا ہے۔ یہ پرشین گلف ہے، عرب ممالک سے جتنا سامان جاتا ہے وہ پرشین گلف سے ہو کر یہ اسٹیٹ آف ہرمز سے گزر کر آتا ہے۔ اب یہ ریڈ سی یہاں ہے، تو یہ جو ریڈ سی ہے انڈین اوشن، گلف آف عمان اور بحر عرب کو اسی باب المندب کے ذریعے جوڑتا ہے، اور پھر ریڈ سی میں کوئی سامان آنے کے بعد وہ یہاں میڈیٹرین سی میں آتا ہے۔ میڈیٹرین سی میں ادھر اسرائیل ہے، لبنان ہے، سیریا کی سرحد ملی ہوئی ہے، غزہ پٹی کی سرحد ملی ہوئی ہے۔ اب ریڈ سی کو میڈیٹرین سی سے سوئس کنال یہاں پر ایک پتلا سا راستہ ہے، سمندری راستہ جو جوڑتا ہے، اور تب میڈیٹرین سی میں کوئی سامان پہنچتا ہے۔ اب یہاں اسرائیل کو جو بھی سامان جاتا ہے وہ ریڈ سی سے، اور ریڈ سی پرشین گلف سے، عربین سی سے، گلف آف عمان سے، انڈین اوشن سے ملا ہوا ہے اسی باب المندب کے ذریعے۔ اب صومالیہ کا کہنا ہے کہ ہم اسے بند کر دیں گے۔ صومالیہ اسرائیل کے جہازوں کو گزرنے سے کیوں روک رہا ہے، کیوں صومالیہ نے یہ فیصلہ لیا ہے، میں نے آپ کو ابھی تفصیل بتائی ہے، اور مزید میں سمجھاؤں گا کہ
صومالیہ ایسا کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا؟ ادھر اسرائیل کا ایجنڈا کیا ہے اور کیوں اسرائیل یہاں پر اپنا فوجی اڈہ قائم کر رہا ہے؟ صومالی لینڈ کو وہ صومالیہ سے الگ کرنے کے لیے پوری طاقت جھونک رہا ہے۔ ادھر یونائٹڈ عرب امارات ایک ایجنڈا کے تحت اسرائیل کو یہاں پر سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے سوئس کنال کی امپورٹنس کو اور اہمیت کو سمجھے۔ یہ سوئس کنال ہے جو ریڈ سی کو میڈیٹرینین سی سے جوڑتا ہے، اور ایجپٹ کی جو پوری اکنومی ہے وہ اسی پر ٹکی ہوئی ہے۔ اس طرف بھی ایجپٹ ہے اور ادھر بھی ایجپٹ ہے، یعنی مصر ہے، اور بیچ میں تقریباً 193 کلومیٹر لمبی چوڑی کنال ہے جس کو سوئس کنال کہا جاتا ہے۔ یہ آرٹیفیشل ہے، لیکن بیچ میں ایسا کیا گیا تاکہ ریڈ سی کو میڈیٹرینین سی سے جوڑا جائے، پھر میڈیٹرینین سی پورے یورپ کو جوڑتا ہے، اور اس طرح دنیا کا جو تجارتی راستہ ہے، سمندری راستہ ہے، وہ بالکل آسان ہو جائے، نزدیک ہو جائے۔ عرب اگر ریڈ سی بند ہو جائے گا، باب المندب بند ہو جائے گا، تو اسرائیل کو سب سے زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب آپ اس میپ کو دیکھیے، نقشے کو دیکھیے، جس سے پورا مطلب آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یہ جو علاقہ آپ کو دکھ رہا ہے نقشہ، یہ صومالیہ ہے اور افریقہ کا اہم ترین مسلم ملک ہے۔ دراصل ریڈ سی ایشیا اور افریقہ کو آپس میں بانٹتا ہے۔ تو ریڈ سی کے اس سائیڈ ایشیا ہے، ایشیا کا ملک یمن ہے، سعودی عرب ہے، اور ریڈ سی کے اس پار افریقی ممالک آ جاتے ہیں، اور شروعات ہوتی ہے صومالیہ سے، اس کے بعد جبوتی ہے، پھر انٹیریا ہے، اور ادھر ایتھوپیا ہے، کینیا ہے، اور یہ سارے مسلم میجورٹی ملک ہے افریقہ کے۔ اب ریڈ سی کے اس پار صومالیہ جو ہے، وہ صومالیہ پہلے بہت بڑا تھا۔ صومالیہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ بھی صومالیہ، یہ بھی صومالیہ۔ اب ہوا یہ کہ صومالیہ جب 1990 کی دہائی میں خانہ جنگی کا شکار ہو گیا، صومالیہ میں کوئی مستحکم حکومت نہیں بنی، تو الگ الگ لوگوں نے اپنی علیحدہ حکومت بنانے کی کوشش کی، اور صومالیہ کے کئی علاقے کو الگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب ایک یہ علاقہ ہے صومالی لینڈ، جو دراصل صومالیہ کا حصہ ہے، اور یہ ریڈ سی سے ملا ہوا ہے، جبوتی کے بالکل نزدیک ہے۔ اب صومالیہ کے کچھ لوگوں نے 1990 کی دہائی میں کہا کہ ہم ایک علیحدہ ملک بنیں گے، ہم صومالیہ کے ساتھ نہیں رہیں گے، بلکہ ہمارا ملک صومالیہ بنے گا۔ اب صومالیہ نے صومالی لینڈ کی مخالفت کی اور کہا کہ صومالی لینڈ نام کی جو ایک ریاست ہے، اس کو الگ آزاد ملک نہیں بننے دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور یہ علاقہ دیکھیے جو آپ کو دکھ رہا ہوگا، پنٹ لینڈ کے لوگوں نے بھی اپنے آپ کو ایک الگ ملک بنانے کی کوشش کی، اس کو بھی صومالیہ نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو صومالیہ فی الحال یہاں سے یہاں تک ایک متحدہ ملک ہے۔ یہ جو ایریا ہے، یہ اپنے آپ کو ایک علیحدہ ملک بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہ جو علاقہ ہے صومالی لینڈ کا، یہ بھی صومالیہ کا ہی حصہ ہے، اور یہاں کے لوگوں نے کہا کہ اب ہم صومالی لینڈ کو ایک الگ ملک بنائیں گے، صومالیہ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اب صومالیہ کہتا ہے یہ ہمارا حصہ ہے، اور ابھی تک دنیا کے کسی بھی دیش نے صومالی لینڈ کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم نہیں کیا ہے، خاص طور پر وہ دیش جو یونائٹڈ اسٹیٹ کا ممبر ہو۔ اب اسرائیل نے سال 2025 میں اچانک کہا ہم صومالی لینڈ کو ایک ملک کے طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ابھی اسی مہینے یعنی اپریل میں اسرائیل نے صومالی لینڈ میں اپنا امبیسڈر بھیج دیا، اور صومالی لینڈ کا امبیسڈر اسرائیل چلا جاتا ہے، ڈپلومیٹک ریلیشن شپ قائم ہو گئے۔ اب اسرائیل کے اس حرکت کی وجہ سے صومالیہ کو زبردست نقصان پہنچا۔ صومالیہ کا جو ایک حصہ ہے اس کو اسرائیل ایک ملک کے طور پر تسلیم کر رہا ہے، چنانچہ زیادہ تر مسلم دیشوں نے اسرائیل کی اس فیصلے کی مخالفت کی اور کہا ایک مسلم دیش کو اسرائیل بانٹ رہا ہے۔ اب صومالی لینڈ کا اگر اسرائیل کے ساتھ تعلق اور رشتہ اچھا ہو جاتا ہے تو مسلم دیشوں کے لیے، خاص طور پر عرب ممالک کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، اور اس کے ذریعے اسرائیل گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عمل کرے گا۔ وہ